السلام علیکم۔ شہر کے پرانے حصے میں ایک چھوٹا سا گھر تھا جس کی کھڑکی سے ہر شام سورج کے ڈوبنے کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ گھر کی دیواروں پر وقت کی گرد جمی تھی، مگر صحن میں لگا ہوا چنبیلی کا پودا آج بھی اسی طرح مہکتا تھا جیسے برسوں پہلے مہکتا تھا۔ اسی گھر میں مریم اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ مریم کی عمر زیادہ نہیں تھی، مگر حالات نے اس کی آنکھوں میں عمر سے کہیں زیادہ سنجیدگی بھر دی تھی۔ اس کے والد کو گزرے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے۔ گھر کا خرچ، ماں کی دعائیں اور چھوٹی بہن کی پڑھائی، سب کچھ مریم کے کندھوں پر تھا۔ وہ صبح اسکول میں بچوں کو پڑھاتی اور شام کو گھر آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتی۔ اس کی زندگی میں خوشی بہت کم تھی، مگر ایک شخص ایسا تھا جس کی موجودگی نے کبھی اس کے دل کو امید دی تھی۔ اس کا نام زید تھا۔ زید اور مریم بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے۔ دونوں کے گھر ایک ہی گلی میں تھے۔ بچپن میں وہ ایک ہی درخت کے نیچے بیٹھ کر کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ وقت گزرتا گیا، بچپن جوانی میں بدل گیا، مگر ان کی دوستی خاموشی سے ایک گہری وابستگی میں بدل گئی۔ مریم نے کبھی زید سے اپنے دل کی بات نہیں کی تھی اور زید نے بھی کبھی نہیں پوچھا تھا۔ شاید کچھ رشتے لفظوں کے محتاج نہیں ہوتے۔ ایک دن زید نے مریم سے کہا تھا، اگر کبھی زندگی نے ہمیں الگ کر دیا تو؟ مریم نے مسکرا کر جواب دیا تھا، تو میں دعا کروں گی کہ اللہ ہمیں دوبارہ ملا دے۔ زید نے پوچھا، اور اگر دعا قبول نہ ہوئی؟ مریم نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تو شاید اللہ نے ہمارے لیے کوئی اور راستہ لکھا ہوگا۔ زید اس جواب پر خاموش ہو گیا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ چند ہی دن بعد یہی الفاظ اس کی زندگی کا سب سے بڑا امتحان بننے والے تھے۔ ایک سرد شام مریم کی ماں کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی۔ مریم انہیں فوراً اسپتال لے گئی۔ ڈاکٹر نے کئی ٹیسٹ لکھ دیے۔ رپورٹ آنے کے بعد ڈاکٹر نے مریم کو الگ بلا کر کہا، آپ کی والدہ کو فوری علاج کی ضرورت ہے۔ مریم کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ کتنا خرچ آئے گا؟ ڈاکٹر نے رقم بتائی تو مریم کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اتنی بڑی رقم کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس رات وہ گھر واپس آئی تو ماں سو رہی تھی۔ مریم صحن میں بیٹھ گئی۔ چاند بادلوں کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ، میرے پاس کچھ نہیں، بس میری ماں ہے، انہیں مجھ سے مت چھیننا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے رہے۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ زید کھڑا تھا۔ مریم، کیا ہوا؟ مریم نے نظریں چرا لی۔ کچھ نہیں۔ تم رو رہی ہو؟ نہیں زید۔ خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر بعد مریم نے سب کچھ بتا دیا۔ زید نے کہا، تمہیں رقم کی فکر نہیں کرنی۔ مریم نے فوراً سر اٹھایا، لیکن کیوں؟ کیونکہ تم اکیلی نہیں ہو۔ مریم کی آنکھیں بھر آئی۔ زید، میں تم پر بوجھ نہیں بننا چاہتی۔ زید نے دھیرے سے کہا، تم بوجھ نہیں ہو۔ مریم، یہ 4 الفاظ مریم کے دل میں ہمیشہ کے لیے اتر گئے۔ چند دن بعد مریم کی ماں کا علاج شروع ہو گیا۔ ضرورت کی رقم کا کچھ حصہ زید نے دیا اور باقی اپنے ایک دوست سے ادھار لیا۔ مریم بار بار پوچھتی رہی، تم نے اتنی بڑی رقم کہاں سے حاصل کی؟ مگر زید ہر بار بات بدل دیتا۔ مریم کو نہیں معلوم تھا کہ زید نے اپنی اعلیٰ تعلیم کے لیے جمع کی ہوئی ساری رقم
خرچ کر دی تھی۔ اس نے اپنے خواب قربان کر دیے تھے مریم کے لیے، لیکن اس نے کبھی اس قربانی کا ذکر نہیں کیا۔ وقت گزرتا گیا، مریم کی ماں کی طبیعت بہتر ہونے لگی، مریم کے گھر میں دوبارہ سکون لوٹنے لگا۔ ایک شام زید نے مریم کو ایک لفافہ دیا۔ یہ کیا ہے؟ ایک خط؟ کس کا؟ زید مسکرایا۔ میرا، لیکن اسے ابھی مت پڑھنا۔ مریم نے حیرت سے پوچھا، کیوں؟ جب وقت آئے گا تب۔ مریم نے خط سنبھال کر اپنی کتابوں کے درمیان رکھ دیا۔ اگلے دن زید شہر چھوڑ کر چلا گیا۔ اس نے مریم کو بتایا کہ اسے ایک دوسرے شہر میں ملازمت مل گئی ہے۔ مریم نے پوچھا، کتنے دن کے لیے؟ زید نے جواب دیا، بس اتنا کہا، شاید کافی عرصے کے لیے۔ مریم نے اس دن پہلی بار محسوس کیا کہ کچھ جدائیاں انسان سے اس کی مرضی پوچھ کر نہیں آتی۔ مہینے سالوں میں بدل گئے، زید کے خطوط آنا بند ہو گئے، فون بھی بند تھا۔ مریم نے کئی بار رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکی۔ شروع میں اسے غصہ آتا رہا، پھر شک، پھر دکھ اور آخرکار خاموشی۔ اس نے خود کو سمجھا لیا کہ شاید زید اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکا ہے، مگر وہ خط آج بھی اس کے پاس تھا۔ کئی سال بعد ایک دن مریم نے وہ لفافہ کھولا۔ خط پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، مریم، اگر یہ خط تم پڑھ رہی ہو تو شاید میں تمہیں وہ بات کبھی نہ بتا سکا جو میرے دل میں تھی۔ مریم کی آنکھیں نم ہو گئی، وہ آگے پڑھنے لگی۔ میں تمہیں چھوڑ کر اپنی خوشی کے لیے نہیں گیا تھا، میں اس لیے گیا تھا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہاری زندگی رک جائے۔ تمہاری والدہ کے علاج کے لیے جو رقم میں نے لی تھی وہ میری اپنی جمع پونجی تھی۔ میں نے تمہیں کبھی نہیں بتایا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم خود کو میرا مکروس سمجھو۔ جس ادارے میں مجھے ملازمت ملی ہے وہاں مجھے کئی سال کام کرنا ہوگا تاکہ میں اپنے قرضے ادا کر سکوں۔ میں جانتا ہوں تم شاید مجھے بھول جاؤ گی، اور اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں کبھی الزام نہیں دوں گا۔ بس ایک بات یاد رکھنا، کبھی کبھی محبت کسی کو حاصل کرنے کا نام نہیں ہوتی، کبھی محبت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان خاموشی سے دوسرے کی خوشی کے لیے خود پیچھے ہٹ جائے۔ مریم کے ہاتھ کانپنے لگے۔ خط کا آخری حصہ آنسوؤں سے دھندلا گیا۔ وہاں لکھا تھا، اگر کبھی تمہیں لگے کہ تم اکیلی ہو تو آسمان کی طرف دیکھ لینا، میں بھی وہیں کسی ستارے کو دیکھ رہا ہوں گا۔ زائد مریم نے خط سینے سے لگا لیا اور پہلی بار اسے احساس ہوا کہ جس شخص سے وہ برسوں ناراض رہی وہ شاید کبھی اس سے دور ہوا ہی نہیں تھا۔ کئی دن تک مریم اس کیفیت میں رہی، پھر ایک صبح اس کی ماں نے کہا، بیٹی، زندگی صرف گزرے ہوئے لوگوں کا نام نہیں، کبھی کبھی ہمیں آگے بڑھنا بھی پڑتا ہے۔ مریم نے دھیرے سے پوچھا، اگر دل پیچھے رہ جائے تو؟ ماں مسکرائیں، تو اسے دعا کے حوالے کر دو۔ مریم نے اسی دن فیصلہ کیا کہ وہ زید کا انتظار نہیں کرے گی، وہ اپنی زندگی جیے گی، مگر دل کے ایک کونے میں اس کے لیے دعا ضرور رکھے گی۔ 5 سال گزر گئے۔ مریم اب اسی اسکول کی پرنسپل بن چکی تھی جہاں کبھی وہ ایک معمولی ٹیچر کے طور پہ کام کرتی تھی۔ اس کی بہن یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کر چکی تھی۔ ماں کی طبیعت بھی بہتر تھی۔ زندگی نے بہت کچھ بدل دیا تھا، مگر مریم نے زید کا خط آج بھی سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ ایک شام اسکول سے واپسی پر اسے اطلاع ملی کہ شہر میں ایک تعلیمی کانفرنس ہونے والی ہے۔ اسے
بطور مہمان مقرر مدعو کیا گیا۔ وہ ہال میں داخل ہوئی تو اسٹیج کے سامنے لوگوں کی ایک بڑی تعداد بیٹھی تھی۔ مریم نے اپنی تقریر شروع کی۔ اس نے کہا، زندگی میں کچھ لوگ ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں ملتے، مگر وہ ہمیں ہمیشہ کے لیے بدل ضرور دیتے ہیں۔ کچھ لوگ ہماری زندگی میں آتے ہیں اور ہمیں سکھا جاتے ہیں کہ قربانی کیا ہوتی ہے، صبر کیا ہوتا ہے اور دعا کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ اچانک ہال کے آخری حصے سے ایک آواز آئی، اور کبھی کبھی وہ لوگ واپس بھی آ جاتے ہیں۔ مریم کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے آہستہ سے سر اٹھایا۔ سامنے زید کھڑا تھا۔ وہ پہلے سے زیادہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا، مگر آنکھیں وہی تھیں۔ مریم چند لمحے اسے دیکھتی رہی، نہ کوئی شکوہ نہ کوئی سوال، بس آنکھوں میں برسوں کی خاموشی تھی۔ زید آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا۔ کیسی ہو مریم؟ مریم نے آنسوؤں کے درمیان مسکرا کر کہا، تمہیں اتنے سال بعد یاد آیا کہ میں کیسی ہوں؟ زید کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ ہر دن یاد آیا، پھر آئے کیوں نہیں؟ زید نے جواب دیا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ شاید تم نے اپنی زندگی میں مجھے پیچھے چھوڑ دیا ہوگا۔ مریم نے کہا، اور تمہیں یہ کس نے کہا کہ دل کو حکم دے کر بھلایا جا سکتا ہے؟ زید خاموش ہو گیا۔ مریم نے وہی پرانا خط اپنے بیگ سے نکالا۔ یہ آج بھی میرے پاس ہے۔ زید نے حیرت سے اسے دیکھا۔ تم نے سنبھال کر رکھا؟ مریم نے مسکرا کر کہا، کچھ خط منزل تک نہیں پہنچتے، مگر دل تک ضرور پہنچ جاتے ہیں۔ چند ماہ بعد مریم کی ماں کے گھر میں خوشی کا ماحول تھا۔ سین میں چنبیلی کے پھول کھلے ہوئے تھے۔ وہی پرانا درخت آج بھی موجود تھا، جس کے نیچے کبھی دو بچے کتابیں پڑھا کرتے تھے۔ مریم کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ زید نے آ کر کہا، مریم، ایک بات پوچھوں؟ ہاں، اگر میں اس وقت واپس نہ آتا تو؟ مریم نے مسکرا کر کہا، تو میں پھر بھی تمہارے لیے دعا کرتی، اور اگر دعا بھی قبول نہ ہوتی؟ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا، تو پھر میں سمجھتی ہوں کہ اللہ نے ہماری کہانی کسی اور صفحے پر لکھی ہے۔ زید مسکرایا۔ اور اب؟ مریم نے جواب دیا، اب لگتا ہے کہ وہ صفحہ دیر سے ملا، مگر ملا ضرور۔ دور مسجد سے اذان کی آواز بلند ہوئی۔ دونوں خاموش ہو گئے۔ مریم نے آسمان کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے برسوں سے دل میں ٹھہرا ہوا کوئی بوجھ آج اتر گیا۔ زندگی نے اسے یہ سکھایا تھا کہ ہر جدائی اختتام نہیں ہوتی۔ کچھ فاصلے انسان کو توڑنے کے لیے نہیں، بلکہ اسے مضبوط بنانے کے لیے آتے ہیں، اور کچھ محبتیں وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتی، وہ دعا بن جاتی ہیں، انتظار بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ایک ایسے خط کی صورت میں واپس آتی ہیں جو برسوں بعد اپنی منزل تک پہنچتا ہے۔ برائے مہربانی اگر سٹوری پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔